الصلاة خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، سارے عالم کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، حیوانات، نباتات، جمادات، شجر و حجر پیدا کی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بے شمار چیزوں کو پیدا کیا، ان بے شمار چیزوں میں کچھ چیزوں کو اس نے جو ہے شعائر اللہ بنایا۔ شعائر اللہ کا معنی اللہ کی نشانیاں، کیونکہ شاعر کا جو لفظ ہے شعار سے بنا ہے، اور شعار کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ اب شعائر اللہ جب بولا جائے گا تو اللہ کی نشانیاں اس کا مطلب بنے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، شعائر اللہ سے جو ہے دین کی نشانیاں مراد ہے۔ اب وہ خواہ مکانات ہوں یا شاعر زمانہ ہوں یا اور کوئی شاعر۔ اب دیکھتے ہوئے چلیں کہ جب آپ مکانات میں دیکھیں گے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات، صفا، مروہ، مساجد، یہ سب جو ہیں شعائر اللہ۔ ماہ رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یہ بھی جو ہے شعائر اللہ۔ اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہے، شعائر اللہ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یعنی اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ اللہ
اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے بے شمار جانوروں میں اب بھی وہ جانور ہی ہیں، مگر نسبت کی وجہ سے اس کا مقام، یعنی جو جانور قربانی کے لیے چن لیا گیا ہے اس کا مقام بدل گیا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ جو کل تک صرف جانور تھا مگر آج ایک مسلمان نے قربانی کے لیے چن لیا تو شاعر اللہ بن گیا، یعنی اس کا مقام اب بلند ہو گیا، اب وہ دین کی نشانیوں میں سے ہو گیا، کیونکہ ایک مسلمان نے اس جانور کا چناؤ، اس جانور کا انتخاب جو ہے قربانی کے لیے کر لیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب، یعنی بات یوں ہی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا شاعر اللہ۔ اب اس شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے مراد کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ تو اس کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں ان سے بدنا، یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جنہیں قربانی کے لیے چنا جائے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کا لفظ فرمایا ہے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو شاعر اللہ کا لفظ آیا ہے یہاں پر بھی قربانی کے جانور ہی مراد ہیں، قربانی کے جانور ہی مراد ہیں۔ اور جو شاعر اللہ کا لفظ آیا یعنی اللہ کی نشانیاں جو بتایا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اللہ کی نشانیوں سے یہاں پر بھی مراد قربانی کے جانور۔ جو جانور قربانی کے لیے چن لیا جائے وہ جانور اب معمولی جانور نہیں رہا، اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا۔ جو جانور قربانی کے لیے چن لیا جائے وہ جانور اب معمولی جانور نہیں رہا بلکہ شاعر اللہ ہو گیا، بلکہ شاعر اللہ ہو گیا۔ اور ان کی تعظیم یعنی جو اللہ نے وَمَن يُعَظِّمْ کا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا تو یہاں پر تعظیم سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرنے والا یعنی مسلمان جو قربانی کے لیے جانور خریدے وہ فربا خوبصورت اور قیمتی جانور خریدے، قیمتی جانور لیے جائیں۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول آپ کا یہ ہے کہ
اس آیت میں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جانور کو شعائر اللہ بتایا اور پھر اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ اب تعظیم سے جو مراد ہے، مفسرین اکرام نے فرمایا کہ تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے یعنی اچھے فربا جانور جو ہے خریدا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جانور خریدے، یعنی اچھے سے اچھا جس لائق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے حساب سے جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے جو ہے اچھا سے اچھا عمدہ فربا جانور، قیمتی جانور خریدا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس خریداری میں یعنی جو ہے قربانی کا جانور جو خریدا جائے اس میں جو ہے اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جس لائق آپ کو بنایا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے عمدہ جو ہے جانور خریدے۔ جانور خریدنے میں جو ہے کنجوسی نہ کرے، کیونکہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تین چیزوں میں جو ہے قیمت زیادہ دیتے تھے، یعنی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تین چیز جب لیتے تھے تو اس میں جو ہے قیمت زیادہ سے زیادہ دیتے تھے، اور خریداری کے وقت جو ہے اس میں کمی کروانے کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جو ہے حج کے موقع پر خریدا جانے والا قربانی کا جانور، یعنی ہمارے بزرگان دین حج کے موقع پر جب جانور قربانی کرنے کے لیے خریدتے تھے تو عمدہ سے عمدہ کوشش کر کے خریدتے تھے اور اچھی قیمت میں خریدتے تھے، اور قیمت کو کم کرانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو ہے عید کی قربانی کا جانور، یعنی جو بقرہ عید کے لیے وہ قربانی کا جانور خریدتے تھے، وہ بھی عمدہ اور فربا قیمتی جو ہے خریدنے کی کوشش کرتے تھے اور اچھی قیمت والا جانور خریدتے تھے، اور کم یعنی جو اس کا ریٹ ہوتا تھا اس میں کم کرانا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہے غلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین قربانی کے لیے زیادہ قیمت والا جانور خریدتے تھے، زیادہ قیمت والا جانور خریدتے تھے اور اس کو خوب سجا کر رکھتے تھے، جانور کو خوب سجا کر رکھتے تھے۔ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ صحابہ کرام جب حج کے لیے آتے تو قربانی کے جانور کو مالا پہنا کر لاتے، یعنی مالا پہنا کر سجا کر اس جانور کو لے کر آتے تھے صحابہ کرام، تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ معمولی جانور نہیں ہے بلکہ شعائر اللہ ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جائیں تو قیمتی جانور خریدنے کی کوشش کریں، عمدہ سے عمدہ، فربا سے فربا جو ہے جانور خریدنے کی کوشش کریں اور اچھی قیمت والا جانور خریدنے کی کوشش کریں جو ہے، اور جانور کو لانے کے بعد جو ہے اس کو وقت کے حساب سے مطلب پانی، دانہ، چارہ، یہ سب چیزیں جو ہے دیتے رہیں اور اس کی خوب جو ہے سیوا کریں، تاکہ جو ہے جانور جو ہے اس کا وہ چارہ پانی وقت پر دینے کے حساب سے جانور فربا سے ہی فربا ہوتا چلا جائے۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ یعنی قرآن مجید سے بھی یہ چیز واضح ہو گیا اور حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ قربانی کے لیے فربا اور عمدہ جانور خریدا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے بھی واضح ہو گیا کہ قربانی کا جانور جو خریدا جائے اچھی قیمت والا اور خوب فربا جانور لیا جائے تاکہ آپ کی قربانی افضل قربانی ہو۔ آپ کی قربانی افضل قربانی ہو۔ جب آپ کی قربانی افضل قربانی ہوگی تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور حدیث پاک کے اندر ایک اور مقام پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہے۔ یعنی بقرہ عید کا جو دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی۔ یعنی جس جانور کو ہم قربان کریں گے وہ جانور جو ہے قربانی کے دن جو ہے اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی۔ اور قربانی، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر ہم نے جانور کے گلے پر چاقو چلایا اور خون ابھی زمین تک نہیں پہنچا کہ اس سے پہلے جو ہے ہماری قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آگے میرے آقا نے حکم دیا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے، یعنی مجبور ہو کر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی کہ اللہ نے مجھ کو اس لائق بنایا، اللہ نے مجھ کو مال دیا کہ میں آج اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور کو قربان کر رہا ہوں اپنا مال خرچ کر کے۔ لہذا جو ہے قربانی خوش دلی سے کی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ یعنی جو ہے کل بروز محشر جب میزان لگایا جائے گا اور میزان پر ہمارا نام اعمال رکھا جائے گا تو نیکیوں والے پلے میں جو ہے ہم نے جو جانور دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا وہ جانور بھی ہمارے نیکیوں والے پلے میں رکھا جائے گا، یعنی میزان پر رکھا جائے گا۔ اور رکھنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے نیکیوں والا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، علامہ مولا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی، یعنی وہ جانور جس کو ہم نے قربان کیا تھا دنیا کے اندر وہی جانور ہمارے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزر جائے گا۔ یعنی وہ جانور جو ہے ہمارے لیے سواری بن جائے گا اور ہم اس جانور پر سوار ہو کر جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور اس جانور کا ہر عضو مالک کے ہر عضو کا فدیہ بنے گا،
یعنی اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے گناہ والے کام کیے دنیا کے اندر، یا اپنی آنکھ سے یا اپنے پیر سے یا کسی بھی چیز سے ہم نے دنیا کے اندر گناہ والے کام کیے ہوں گے، تو یہی جانور کا وہ حصہ، جیسے ہم نے ہاتھ سے کیا ہوگا تو جانور کا ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھ کا فدیہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے پیر سے گناہ کیا ہوگا تو جانور کا پیر جو ہے ہمارے پیر کے بدلے میں فدیہ بن جائے گا، یعنی ہم کو جہنم سے بچانے والا بن جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، خوش دلی کے ساتھ جو ہے قربانی کریں، اور جانور جو ہے فربہ سے فربہ لینے کی کوشش کریں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، چاند نکلنے والا ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، بالکل بہت ہی قریب آ چکا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے درمیان رہ گیا ہے۔ تو اب دیکھو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں کو نہ ترشوائے۔ یعنی میرے آقا نے حکم دیا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو جو ہے نہ بال بنوائیں نہ ناخن تراشیں۔ یہ سب کام اگر کرنا ہے، یعنی بال کو بنوانا ہے یا ناخن تراشنا ہے، یہ سب کام جو ہے ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے کر لیا جائے۔ ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے یہ سب کام جو ہے کر لیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا فقیر نفلاً، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور پھر بھی وہ نفلی طور پر قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنے کا ارادہ کرے، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے۔ کیونکہ اگر ہم نے ماہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ان سب چیزوں کو کاٹا، اپنے جسم سے الگ کر لیا، تو جب یہ چیزیں ہمارے جسم پر یعنی قربانی کرتے وقت نہیں موجود ہوں گی تو ان سب چیزوں کا فدیہ جو ہے ہمارا جانور نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر آپ کو ناخن کاٹنا ہے یا بال بنوانا ہے، یہ سب کام جو ہے آپ چاند نکلنے سے پہلے ہی کر لیں، تاکہ چاند نکلنے کے بعد ان سب کام کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ یہ حکم واجب نہیں، یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، یعنی اگر کسی نے کر لیا قربانی میں خلل نہیں آئے گا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یاد رہے 40 دن کے اندر اندر ناخن تراشنا، بغلوں اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا ضروری ہے۔
صاف کرنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے، 40 دن سے زیادہ تاخیر گناہ ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا، فعل مستحب کے لیے گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کسی نے جو ہے ماہ ذی القعدہ کے اندر زیر ناف کو یا بغل کے بال کو نہیں بنایا اور پورا ماہ ذی القعدہ کا مہینہ گزر گیا، اور اگر اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ذی الحج کے مہینے میں بھی نہ بنواؤں اور چاند نکلنے کے بعد نہ بنواؤں، تو اس کا 40 دن ہو جائے گا۔ تو 40 دن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ وہ انتظار نہ کرے، وہ اس مستحب کام پر عمل کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو، بلکہ وہ اپنے ان چیزوں کو جو ہے 40 دن ہونے سے پہلے صاف کر لے، یعنی زیر ناف کا بال صاف کر لے، بغل کا بال جو ہے صاف کر لے، تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور آگے جو ہے حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو قربانی نہ کر سکے وہ اس عشرہ میں حجامت نہ کرائے۔ یہ حکم تو ابھی تک جو تھا یہ قربانی کرنے والوں کے لیے تھا، یعنی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ماہ ذی الحج کا چاند ہونے کے بعد نہ ناخن ترشوائے نہ بال بنوائے۔ اب جو ہے آپ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے صاحب نصاب نہیں ہے، اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے اور صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اب ایسا شخص جو قربانی نہیں کر سکتا ہے وہ بھی اس عشرے میں یعنی 1 سے 10 تاریخ کے اندر جو ہے وہ ماہ ذی الحج کا چاند ہونے کے بعد جو ہے وہ بھی حجامت نہ کرائے، وہ بھی حجامت نہ کرائے، بلکہ بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب آئے گا، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب آئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی نہ بنوائیں، وہ بھی ثواب پائیں گے، اور جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی صاحب نصاب نہیں بنتے ہیں وہ بھی اس عشرے میں جو ہے بال یا حجامت نہ کروائیں، وہ بھی انشاءاللہ قربانی کرنے کا ثواب پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔